سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ، یہ ذرا فرمان غور سے سنیں. سیدی عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دن کا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں فلاں علاقے سے لے کر فلاں علاقے تک اتنے لوگوں نے اتنے جانور دیے دربار پر، مزار پر آ کر اتنے نقدی پیسے دیے اور اتنے کھانے کی دے گئے، یہ فلاں فلاں چیز جو ہے مزار پر آ کے دیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کسی کا ایک آنا بھی قبول نہیں کیا، ایک آنا بھی قبول نہیں کیا. انہوں نے کہا یہ وجہ کیا ہے؟ میں وجہ یہ ہے کہ ہم وہاں ان کے علاقے میں غریب لوگ تھے، انہیں چھوڑ کر یہ دربار پر لے آئے ہیں، انہیں چھوڑ کر دربار پر دینے آئے ہیں. آج آپ ذرا اندازہ لگائیں نا، آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں، آپ کے محلے میں کتنے غریب ہیں جن پر قادیانی ڈورے ڈال رہے ہیں، قادیانی ان کا ایمان لوٹنے کو بیٹھے ہیں، نصرانی ان کا ایمان لوٹنے کو بیٹھے ہیں. لیکن آج ہم سارا پیسہ اٹھا کے دربار پہ دے آئے، سارا پیسہ اٹھا کے ملنگوں کو، چرچیوں کو، بھنگیوں کو دے آئے، اور ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے نہیں سوچا یار جہاں ہم پیسہ دے رہے ہیں وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کے دین کو کیا نفع ہے. بتائیں نا بھائی. یہ تو سیدی عبدالعزیز دباغ جو خود غوث وقت ہیں، غوث زمان ہیں، وہ فرما رہے ہیں مطلب کسی کا قبول نہیں ہوا. اب یہاں سے بندہ اٹھائے اور گورڈے جا کے دے آئے، یہاں سے اٹھائے دادا صاحب دے آئے دربار پہ جا کے، یہاں سے اٹھائے امام بری سرکار دے آئے دربار پہ ہیں. یہاں پہ جناب آپ کتنے مدارس ہیں بیچارے، ان علماء کے پاس علماء کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ہم کہاں دے رہے ہیں؟ دربار پہ دے رہے ہیں جی. وہ دربار پہ دیے ہوئے پیسے کے بزرگ کو ضرورت نہیں، وہ فوت ہو چکا ہے. ہاں یہ پیسے جو درباروں پہ جاتا ہے وہ پیسے سارا اوقاف کا جمع ہو گیا، اوقاف کا پیسہ مندروں پہ اور گرجوں پہ چرچوں پہ لگ رہا ہے. اگلے دن جو ایک مولوی صاحب نے بیان دیا ہے، یہ کہا ہے کہ میں نے جتنے بھی سائن کیے ہیں سارے ہندوؤں کے، سکھوں کے اور مشرکوں کے، کافروں کے، نصرانیوں کے چرچوں کے لیے، گرجوں کے لیے، مندروں کے لیے سارے سائن کیے، ان کو سارے فنڈ دیے. مدرسے کو، مسجد کو میں نے 1 روپیہ نہیں دیا. وہ مولوی بطور فخر کے کہہ رہا ہے. بتائیں پیسہ دربار پہ دیا ہوا جا وہاں رہا. جب ہم کہتے ہیں دربار پہ پیسہ دینا جائز نہیں ہے، آگے سے بیچارے جو ہمارے صوفی قسم کے مولوی ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی آپ تو منع کر رہے ہیں بزرگوں کو پیسے دینے کو. میں نے کہا کروڑوں روپیہ جمع ہوتا ہے اکیلا دربار داتا صاحب پہ، تو کہاں جاتا ہے پیسہ؟ وہ اہل سنت پہ لگتا ہے. اہل سنت کے مدارس تو بیچارے یتیموں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں اب بندہ کیا رونا روئے جی، کس کس کو بتائے، کس کس کو یہ اپنا دکھ سنائے. ہاں جی بھانڈ میراسی قبال قسم کے لوگ جو ہیں یہ جناب امیر سے امیر ہوتے گئے. ہاں جی اور مدارس جو ہیں بیچارے وہ ویسے کہ ویسے غریب کھڑے. کوئی بچہ بیچارہ تیار ہو جائے پڑھنے کو، اس کے پاس خریدنے کے لیے، کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. لیکن پیر جو ہیں ان کے کتے بھی ملائیاں اور بادامیں کھا رہے ہیں. ہاں جی وہ باداموں کی پیسٹ کھاتے ہیں پیروں کے کتے، نعوذ باللہ من ذالک. تو خدا کے لیے آپ ذرا سوچیں، آپ اسلام کے لیے سوچیں، آپ دین کے لیے سوچیں. آج جو ہمیں یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا، اتنا نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے، یہ صرف ہماری اپنی کوتاہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.